بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو نور کسوہ کا سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سناؤں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا کیسے اتفاقاً قتل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قتل کے بعد اپنی جان کیسے بچائی اور کس شہر میں گئے اور وہاں انہیں جو لڑکیاں ملی وہ کون تھی اور ان میں سے کس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ تو آئیں سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی تعریف سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ علیہ السلام کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے شاہی محل سے نکل کر شہر آئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی یعنی فرعون کی قوم کا آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس ظالم قبطی کو ایک گھونسا مار دیا۔ آپ علیہ السلام کے ایک ہی گھونسے سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ شیطانی کام ہو گیا اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس واقعے کے بعد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ اگر فرعون کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ آپ اسی خوف کے عالم میں دوسرے دن شہر میں نکلے تو دیکھا پھر وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے اور موسیٰ کو دیکھتے ہی اس نے آپ علیہ السلام کو پھر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا کہ تم بڑے جھگڑالو آدمی ہو، تم سب سے جھگڑتے ہو اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس قبطی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، کل بھی تم ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی یہ سن کر فوراً بھاگا اور فرعون کے دربار میں جا کر منظری کر دی کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے فوری طور پر ایک مجلس منعقد کی جس میں قبطی کے قصاص کے متعلق مشاورت کی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ قصاص کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور قصاص قتل کروانے کا فیصلہ کیا، اسی مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ فوراً اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کی سازش کی اطلاع ملتے ہی چھپتے چھپاتے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے تاکہ کہیں فرعون آپ علیہ السلام کو قتل نہ کروا دے۔ سفر کے دوران آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ظالموں کے ظلم سے نجات مانگتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر مدین کے علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بجائے انہیں دور ہٹا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمدردی کے جذبے سے ان کے پاس گئے اور پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بجائے دور کیوں ہٹا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کمزور ہیں اور کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کے پانی پلانے کا انتظار کرتی ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تو ہم بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ہمدردی کرتے ہوئے کنویں سے پانی کھینچ کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر یہ دعا مانگنے لگے،
اے میرے پروردگار، آپ جو بھلائی بھی مجھ پر نازل فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔ وہ دونوں لڑکیاں خلاف عادت اپنی بکریوں کو لے کر جلدی گھر پہنچ گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آج بکریاں بھی خوب پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور آپ بھی جلدی آ گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ اپنے والد کو سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ اس نوجوان سے کہو کہ میرے والد تمہیں تمہاری مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا آپ پرامن ہو جائیے، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس شرط پر نکاح کی پیشکش کی کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں خدمت کریں۔ آپ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول فرماتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیا۔